السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ خرید و فروخت میں سچ بولنے اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کے بارے میں۔ میرے دوستو، آج کل بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، پیسہ کمانے کے باوجود مہینے کا خرچ پورا نہیں ہو پاتا ہے، محنت اور مشقت کے باوجود گھر کا پورا خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت دے، اللہ تعالی ہماری محنت اور مشقت کو کامیاب بنائے، تو ہمیں اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، خرید و فروخت میں ہمیں سچ بولنا ہوگا اور جھوٹ سے اور مکر و فریب سے اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ خرید و فروخت میں سچ بولنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے، برکت کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت برکت بیعہما، کہ خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو سودا طے کر لیں، عقد کو مکمل کر لیں، اور اگر چاہیں تو عقد کو منسوخ کر دیں اور اس سودے کو ختم کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں سچ بولیں، یعنی خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیں، تو ان کے سودے میں برکت آئے گی، ان کے اس لین دین میں برکت آئے گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ جھوٹ بولیں اور کسی بات کو چھپائیں، عیب کو چھپائیں، تو ان کے سودے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، سچ بولنا یہ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، دو یا اس سے زیادہ لوگ مل کر کاروبار کرتے ہوں، جیسا کہ بہت سے لوگ پارٹنرشپ میں، شراکت میں کاروبار کرتے ہیں، تو ان میں سے ہر شریک اگر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو اور وہ سب مکمل دیانتداری سے تمام معاملات کو چلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ہی پیاری حدیث ہے سنن ابو داؤد کے حوالے سے، جس کو البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خانہ خرجت من بینہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دو شریکوں کا تیسرا ہوتا ہوں، جب دو شریک ہوں تو میں تیسرا ہوتا ہوں، جب تک ان میں سے کوئی اپنے ایک ساتھی کی یا اپنے ساتھی کی خیانت نہ کرے۔ پھر اگر کوئی خیانت کرے، یعنی ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کی خیانت کرے، تو میں اس کے بیچ سے نکل جاتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اور آپ اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، خرید و فروخت میں، کاروبار میں سچ بولیں گے اور جھوٹ سے اجتناب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری رزق میں، ہماری روزی میں، محنت میں برکت دے گا۔ اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے اور مکر و فریب کریں گے، دھوکہ دیں گے، خیانت کریں گے، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ایسے رزق سے برکت کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کاروبار میں، لین دین میں، تجارت میں
بزنس میں، خرید و فروخت میں سچ بولنے اور سچائی کو اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جھوٹ سے، مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔